الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام آبا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پڑھو درود ثواب ملتا ہے اور اگر پڑھو سلام تو جواب ملتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے
کے محبت نہ پڑھ لو. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. سونے دا نام سونا سونا, سونے دا نام سونا, ہر مرض دی دوائے. پڑھیے سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. بولو سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. اور بیٹھے نے وچ مدینے اور سن دے نے سب دی بولی. یارو بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. اور آئے جے منگتا کوئی بھر دے نے اس دی جھولی. اور در در تے او نہیں جاندا جاندا, در در تے او نہیں جاندا. سونے دا جو گدائے. بولو سونا مدینے ہاں دکھیاں دا آسرا. سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. اور ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. اور مشکل پوے جے تینوں تے سونے نو یاد کر لیں. مشکل پوے جے تینوں سونے نو یاد کر لیں. نام نبی دا صدقہ صدقہ, نام نبی دا صدقہ ٹل جان دے ہر بلائے. بولو سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. اور نام نبی دا رکھیا یارو اللہ نے خود خیالے. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے. او نمازاں وچ وی نالے تے اذان وچ وی نالے. رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں, رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا. سونا مدینے آسرا. بولو سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. سونے دا نام سونا, ہر مرض دے دوائے. پڑھیے سونا مدینے دکھیاں دا آسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, درود پاک کریم آقا لجپال محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور دوستو, آج کے موضوع کے لیے جو میں نے ایک آیہ مقدسہ
آپ دوست احباب کے سامنے گوش گزار کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ساتھ ساتھ کچھ ذکر ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے یار غار اور حضرت داتا علی حجویری نصر رسول، آل رسول، اولاد رسول کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ دوست احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کیا، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الا، رب کائنات نے فرمایا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سنو، ان اولیاء اللہ، اس بات میں شک نہ کرنا، اس بات میں شک نہ کرنا، اولیاء اللہ کے حوالے سے اس بات میں ہلکا بھی تمہیں شک اور شبہ تمہارے دل پر نہ گزرے۔ انا کی تاکید لگا کر یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اگر کسی نے شک کیا تو اس نے قرآن میں شک کیا، جس نے قرآن میں شک کیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ فرمایا اس بات میں شک نہ کرنا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی ہلکا سا بھی خوف نہیں ہوتا، اور ولا ہم یحزنون، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ کون لوگ؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا فرماتا ہے، ان لوگوں کو جنہیں رب نے اپنا کہا، اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں اور میرے دامن کائنات کے لیے ہر لمحہ کھلے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی اس پہ غم نہیں آنے دیتے اور کرتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا انہیں کوئی غم ہوتا۔ اور مفسرین کرام نے اس سے معنی یہ لیا کہ جو رب نے فرمایا نا لا خوفن، کہ انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، فرمایا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ انہیں دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور فرمایا ولا ہم یحزنون، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی کسی بات کا خوف نہیں ہے اور آخرت میں رب فرماتا ہے ہلکا سا غم بھی نہیں ہوگا، ہلکا سا انہیں غم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور کرتے رہے پرہیزگاری۔ کیا کرتے رہے؟ پرہیزگاری، ایمان لے آئے، اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن گئے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ پھر اسے کیا دیتا ہے؟ خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ، رب کائنات نے فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، اور والآخرہ، اور رب کائنات نے فرمایا آخرت میں۔ اب دنیا میں خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور آخرت کے لیے بھی رب کائنات نے خوشخبری سنا دی۔ دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ یہ دیتا ہے کہ دنیا دل سے ان کے نکال دیتا۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، ہر ایک کا جذبہ ہے میں تقوی والا ہو جاؤں، مومن بن جاؤں، لیکن دنیا کی رغبت، دنیا کی جاؤ حشمت، دنیا کا مال و دولت کیا ہے؟ اس انسان کو مولا کی طرف آنے نہیں دیتا، اس کی توجہ مولا کی طرف لگنے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں انہیں بشارت دی ہے کہ ہم نے اپنی محبت کے علاوہ ہر ایک کی محبت ان کے دل سے نکال دی ہے۔ یہ خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے توجہ ہٹا کر دنیا میں ہی اپنی طرف کسی کو لگا دے۔ فرمایا ایک ان کے لیے یہ خوشخبری ہے
دوسری خوشخبری کیا ہے؟ دنیا ہی میں پھر کائنات کے کونے کونے سے لوگ چل کر ان کے پاس آتے ہیں، کائنات کے کونے کونے سے لوگ ان کی دست بوسی کو آتے ہیں، کائنات کے کونے کونے سے لوگ جو ہے تن من دھن جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضور داتا علی حجویری کو کائنات سے گئے 972 سال ہو گئے ہیں، 972 سال ہو گئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے۔ آج بھی دیکھ لو داتا کی نگری میں، آج آپ کو اور مجھے گھر میں کھانے کو روٹی صحیح میسر نہیں ہے، 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن روٹی پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے، وہاں پر جا کر وہاں پر کچھ لوگوں کی صرف ڈیوٹی ہے جو دن رات پیسے گنتے رہتے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر اس طرح سے انعام دیتا ہے، بندے بھی اس کے غلام بنا دیتا ہے، اور رب کائنات جو ہے ساری دنیا سے وہ رخ موڑ کر رب اپنی طرف ان کا رخ کر لیتا ہے۔ پھر آخرت میں شان کیا دیتا ہے؟ آخرت میں یہ بھی خوشخبری ہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ہمیں بخاری آقا کی بتاتی ہے، امام بخاری نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر ہوگا، وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نفسا نفسی کے عالم میں ڈوبے ہوں گے، بیچارے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، ہر ایک اپنی اپنی کیفیت میں ہوگا، لیکن کچھ کمال ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کے نور کے بستر لگے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے نورانی بستر لگے ہوں گے، نورانی دسترخوان لگے ہوں گے، اور وہاں دسترخوانوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے رب کائنات جنت کے کھانے رکھے گا، وہ میدان محشر میں بیٹھ کر جنت کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ اب بتائیے جس کے لیے جنت کا میوہ آ گیا ہو، جس کے لیے جنت کا بچھونا آ گیا ہو، جس کے لیے رب کائنات جنت سے دسترخوان بھیج رہا ہے، اور وہ دسترخوانوں پر بیٹھ کر لنگر کر رہے ہیں، بتائیے کیا یہ حساب کو گئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ حساب دینے گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کائنات بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 افراد، میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کو رب کائنات بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنوں کو؟ 70,000 کو رب کائنات بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر بات یہیں تک نہیں ٹھہری، پھر میرے آقا کی حدیث پاک، صحابہ نے کہا ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ جو 70,000 ہوں گے اللہ ان کو یہ شان عطا فرمائے گا، وہ ایک ایک آدمی جو ہے اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کر داخل ہوگا۔ پہلی فرمایا 70,000 جنت میں جائیں گے، دوسری میں فرمایا کہ 70,000 وہ جو ہوں گے وہ اپنے ساتھ ایک ایک آدمی 70,000 کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو بتائیے یہ تعداد کتنی بن جائے گی؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان لوگوں میں شمار جناب علی حجویری کا بھی ہوگا، ان میں شمار داتا علی حجویری کا بھی ہوگا، ان میں شمار مہر علی کا بھی ہوگا، ان میں شمار جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی ہوگا، ارے ان میں شمار علی پور والے تاجدار کا بھی ہوگا، اس میں شمار پاک پتن والی سرکار کا بھی ہوگا، اور میں نے کہا ان میں شمار خاص الخصوص میرے کریم آقا کے 1.25 لاکھ صحابہ کا بھی ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کائنات نے دنیا میں بھی بشارت دی ہے اور آخرت میں بھی بشارت دی ہے، انہیں نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ انہیں آخرت میں کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بھی کبھی نہیں ڈولے گا، نہ دنیا میں ڈولے گا نہ آخرت میں ڈولے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 11ویں والے پیر کا لنگر تو کھاتے ہیں، 11ویں والے کا ہم نام تو لیتے ہیں، 11ویں والے پیر کا جملہ سنیں۔ 11ویں والے پیر نے کہا اگر داتا علی حجویری، اگر حجویر کا بادشاہ، لاہور کا تاجدار، اگر داتا علی حجویری میری زندگی میں ہوتے تو جناب حضور غوث پاک نے فرمایا
حضور غوث پاک فرما رہے ہیں میں علی حجویری کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کا مرید ہو جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ 11ویں والا پیر بھائیو، آج اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی نا، ہم قرب میں رہتے ہیں، ہمیں اس کی جو ہے وہ قدر نہیں ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھ حفظ کرتے رہے، ان کا ایک بھائی جو ہے بڑا بھائی، وہ خانہ کعبہ میں الحمدللہ اس کو اللہ نے یہ سعادت دی ہوئی ہے کہ وہ کعبہ شریف کے اندر بھی جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی جتنی بھی لیٹنگ کا انچارج ہے، وہ جتنی بھی لیٹنگ کا سلسلہ ہے نا، وہ لیٹنگ کا مکمل ان سب 2 صحابہ پر انچارج ہے، بڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے کتنی مرتبہ توفیق دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اندر بھی گئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جسے چن لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یارو مقام تو بڑا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ روضۃ الرسول ہے، وہاں پر، وہاں ایک طرف اللہ کا گھر ہے، ایک طرف مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے لوگوں کو سنا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی لوگ کہتے ہیں یار رب کا گھر بڑی عظمت والا، رب کا گھر بڑی رفعت والا، لیکن پاکستان والے بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں اللہ نے داتا علی حجویری عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے انہیں داتا علی حجویری عطا فرمائے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے اندر قدر نہ رہی، ہم ان پیاروں کا وہ احسان چکا نہ سکے جس قدر انہوں نے دین کے ساتھ محبت کی، دین کے ساتھ پیار کیا، دین کا جس قدر انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے، آج ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو رب کائنات نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، 4 سال کی عمر میں الحمدللہ پہلی مرتبہ مدرسے گئے ہیں، استاد محترم سے قرآن پاک بڑے مختصر سے عرصے میں آپ نے حفظ کیا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد آپ نے پھر دینی تعلیم کے لیے چند ہی دنوں میں رب کائنات نے یہ کرم فرمایا، حافظ قرآن بھی بن گئے، قرآن کا سبق بھی لے لیا، اور مصطفیٰ کے دین کے عالم بھی بن گئے۔ اور تھوڑے سے وقت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور کے غلاموں کو جو ہے فیض برتانا شروع کر دیا، حضور کے غلاموں میں فیض بانٹنا شروع کر دیا۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں داتا علی حجویری کو علی حجویری بھی کہتے ہیں اور جلابی بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب پڑھے نا تو آپ کی نسبت ایک جلابی ہے اور ایک آپ کی نسبت حجویری ہے۔ تو آپ کو جلابی اور حجویری میں فرق یہ ہے کہ جو حجویر تھا نا، جس علاقے میں آپ رب کائنات نے آپ کو جو نسبت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے داتا علی حجویری کہے جاتے ہیں، علی کو حجویری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حجویر کی رہنے والی تھی، اور آپ کو جلابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ تو آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ کی والدہ محترمہ جلاب سے واپس تشریف حجویر میں لے آئیں، اور والد صاحب کا وہیں وصال ہو گیا۔ تو جو وقت آپ نے وہاں گزارا اس لحاظ سے آپ کو جلابی کہا جاتا ہے، باقی وقت آپ نے حجویر میں آ کر گزارا، اس نسبت سے آپ کو جو ہے حجویری کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں آپ کی نسبتیں ہیں، ایک ننیال کی طرف سے ہے اور ایک نسل جو ہے نسبت آپ کو ددیال کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا کرم ہے، رب کائنات نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی، اور فرماتے ہیں یہ مقام بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے رب کائنات نے حسنی اور حسینی سید بنایا ہے، میں اپنے مقدر پر قربان کیوں نہ جاؤں۔ علی حجویری فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان کیوں نہ جاؤں، رب کائنات نے مجھے نسبتیں بھی برکت والی عطا فرمائی ہیں، اور یہ نسبتیں چلتی چلتی محمد الرسول اللہ کے ساتھ جا کر مل جاتی ہیں۔ اور ایک ہم میں بات بڑی مشہور ہے جو کہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہم میں کچھ ساتھی کہتے ہیں حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو داتا علی حجویری سے پہلے مدار آتا ہے، اس طرف سے جائیں تو دائیں طرف جو مدار آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدار جو ہے حضرت علی حجویری کے پیر و مرشد کا ہے، لیکن کہیں بھی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ پیر مکی جو ہے آپ کے شیخ کامل میں شامل ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کا شجرہ سنا دیتا ہوں، آپ کا سلسلہ کس طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیخ کامل تھے نا، آپ کے پیر و مرشد جو تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے شیخ کامل کا نام حضرت ابو الفضل تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا پیچھے جو شیخ تھے ان کا نام حضرت ابو الحسن حسرمی تھا،
ان کے پیچھے جو شیخ تھے ان کا نام حضرت ابو بکر شبلی تھا، ان سے پیچھے چلے جائیں تو حضرت جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی اب 3 نسلوں کے بعد، میں نے ایک روایت پڑھی 200 سال کے بعد کائنات میں یہ تشریف لائے ہیں داتا علی حجویری، یا اس سے کچھ کم و بیش بھی عرصہ لکھا گیا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ رب کائنات نے وہ فیض جو نسل در نسل تھا، علی حجویری فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے وہ فیضان مجھے ڈائریکٹ بھی اپنا عطا فرماتے رہے، وہ فیضان مجھے ڈائریکٹ بھی نصیب ہوتا رہا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے شیخ کامل تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شیخ کامل تھے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے جو ہے شیخ کامل تھے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت حبیب اجمی کے شیخ کامل تھے جناب حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میرے شیخ کامل کا نام جناب حضرت مولا علی شیر خدا ہے، میرے شیخ کا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ اور میں نے یہ واقعہ یہ صرف آپ کو سلسلہ اس لیے سنایا کہ جن لوگوں کو یہ اختلاف ہے یا شک ہے نا، بعد وہ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت داتا علی حجویری تھے وہ تو پیروں مریدوں کو ماننے والے ہی نہیں تھے، ان کے تو کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں تھی، وہ تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تھے ہی نہیں، ان کا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا علی حجویر کا تعلق اور نسبت جو ہے الحمدللہ واسطہ دا واسطہ محمد رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد تھے، وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے نہیں تھے، میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی حجویری کو جو شان عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم پاک و ہند میں رب کائنات نے یہ مقام کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اور آپ اور میں ہم نے سن رکھا ہے کہ ہمارے دادا جان، ہمارے پردادا جان وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے تھے، ہم ان لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے جو حضرت امام اعظم کے ماننے والے تھے، ہم ان کے گھر میں پیدا ہو کر امام اعظم کو ماننے والے ہیں، اور علی حجویری وہ ہے کہ جن کو خود میرے مصطفیٰ نے مہر لگائی ہے کہ تو امام اعظم کی تقلید کرنے والا ہے۔ آؤ مسلمانوں، تیرے تے میرے امام جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ داتا صاحب فرماتے ہیں میں سفر کر دیا 40 سال دا وقت گزر گیا، زمانہ بیت گیا، آپ فرماتے ہیں ایک ملک تو دوسرے ملک، تیسرے ملک، چوتھے ملک، ساری زندگی جو ہے آپ نے فرمایا کم از کم 40 سال دا عرصہ میں سفر کیتا۔ آپ نے فرمایا پر لوگوں رب کائنات دی قسم ہے 40 سال دے اندر جو ہے میں ایک ملک تو دوسرے ملک، ایک شہر تو دوسرے شہر، ایک گاؤں تو دوسرے گاؤں، آپ نے فرمایا 40 سال سفر کیتا ہے، رب کائنات دا کرم دیکھو 40 سالاں دے وچ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئے، بلکہ قضا چھڑ کے آپ فرماندے نے میرے ایک نماز بھی جماعت نال نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں جناب داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں 40 سال دے سفر دے اندر ہر نماز نو باجماعت ادا کردا رہا وا، ہر جامع مسجد دے اندر جا کے جمعے نو جمعہ ادا کردا رہا، پر وقت لگیا 40 سال دا۔ آپ فرماتے ہیں سفر کردیاں وقت بیتا گیا، زمانہ بیتا گیا، عرصہ گزردا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میں ملک شام پہنچیا، جدوں میں شام دے بازاراں وچ گیا، میرے دل نے خیال کیتا اے شام دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا دا عاشق جناب حضرت بلال وسدا پیا ہے، اے شام دے اندر جناب حضرت بلال دا مزار اقدس ہے۔ حضرت جناب علی حجویر فرماندے نے چلو میں مصطفیٰ دا وطن تے نہیں پایا، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہیں کی تھی، چلو آج جا کے بلال دے مزار دی زیارت کر لینا وا۔ مسلمانوں جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے 40 سال دا سفر کرن تو بعد رب کائنات نے مینوں موقع عطا فرمایا، میں نبی دے صحابی بلال دے قدماں وچ حاضر ہو گیا۔ مسلمانوں جناب حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے جدوں میں جناب بلال دے قدماں وچ حاضر ہویا وا، میں قدماں کھڑا ہو کے جو ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا وا، سونیا اے اکھاں او اکھاں نے
جنہ مازاد خاجل ویکھے نے سونے او بلال ہے جن نے تیرا ودوہا دا چہرہ ویکھیا ہے سونے او بلال ہے جن نے تیری واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے سونے او بلال ہے جن نے تیرا مازاد خاجل ویکھیا ہے سونے اج میں بلال دا واسطہ دے کے تیری بارگاہ چرچ کرنا وا کرم فرما اج بلال دے وسیلے نال مینوں اپنا دیدار عطا فرما سونے اج بلال دے وسیلے نال تے پتہ چلیا کہ داتا علی حجویری منن والے بھی سن بزرگاں دے تے بزرگاں دا وسیلہ پان والے بھی سن بزرگاں نو من دے بھی سن تے بزرگاں دا وسیلہ بھی جائے سمجھدے سن اور حضرت علی حجویری فرماندے نے خدا دی قسم میں بس اوتھے بلال دے قدماں جو ستا میری اکھ لگی میں نے اونگ آئی فرماندے نے قسمت دا ستارہ چمکیا لجپال نبی محمد تشریف لایا ہے آؤ مسلمانوں جناب حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب کائنات نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام نے شانہ مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے اے پیارا محبوب جس وقت کوئی تڑپ کے محبت نال پکار دائے لجپال محبوب علیہ السلام تشریف لے جاندے نے حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے میں سویا میری قسمت چمکیے کائنات دا والی تشریف لے آیا ہے آپ فرماندے نے میں دیکھ کے حیران ہویا جس مدار دے اندر بلال کو بیٹھا سا بلال دا سارا مدار جو ہے میرے کریم آقا دی آمد دے نال سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے اس واسطے الحمدللہ ساڑا سنیا دا عقیدہ ہے کہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں یہ زندگیوں میرے نبی ان زندگیوں کے محتاج نہیں تھے یہ ایک حضور پر کرم تھا ایک وقت تھا کہ میرے آقا جو آدم کی پیشانی میں تھے وہ بھی ایک نور تھا ایک وہ وقت تھا کہ میرے آقا نوح علیہ السلام کی کشتی کا سہارا بنے ہوئے تھے ایک وہ وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ سے بچایا گیا وہ بھی ایک میرے نبی کی حالت تھی وہ بھی ایک نبی کی کیفیت تھی انہوں نے اس کیفیت میں مصطفیٰ کو مانا 1.25 لاکھ صحابہ نے نبی کو اس کیفیت میں مانا کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا انہوں نے حضور کا قبر میں دیدار پا کر حضور کی اس کیفیت کو مانا اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں تو رب کائنات کے محبوب کا دیدار پا لیتے ہیں تو لہذا مسلمانوں پتہ چلیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیواراں دے محتاج نہیں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف جسم دے محتاج نہیں نے او نبی چاہون تے نور دی شکل وچ بھی ظہور فرما سکدے نے او نبی اگر چاہے تے قبراں وچ بھی آ سکدے نے او نبی اگر چاہے تے اپنے غلاماں نو خواب وچ بھی دیدار کرا سکدے نے اس واسطے الحمدللہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں مل کے محبت نہ کہہ دو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں مل کے محبت نہ کوئی زبان خاموش نہ رہے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ارے تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں کنا کنا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں کہ میرے نبی نور نے ہاتھ چک کے کہہ دیو کنا کنا عقیدہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے عقیدے والے بیٹھے نے نبی نور بھی نے تے بشر بھی نے ساڑا عقیدہ ہے جڑا نبی نو نور نہ مننے وہ بھی کافر ہے تے جڑا نبی نو بشر نہ مننے تے وہ بھی کافر ہے ساڑا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نوریاں وچوں فرشتیاں دا سردار جبریل تے رب کائنات نے اس جبریل نو بھی مصطفیٰ دے در دا غلام بنایا اور فرشتیاں انساناں وچوں رب کائنات نے سب نو مقام اور مرتبے نبیاں نو عطا فرمائے لیکن بشری لباس ہے جو میرے محمد ورگا کائنات کوئی نہیں آیا اس واسطے جندہ جندہ عقیدہ اور ایمان ہے اور پھر محبت نال کہہ دے آپ نور خدا ہم پہچان گئے ہیں جو پہچان گیا ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے محبت نال کہہ دے آپ نور خدا ہم پہچان گئے ہیں روپ بدلا تو کیا
اور ہم جان گئے تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں۔ اور مسلمانوں جناب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ویکھیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باب شہبہ جو تشریف لے آ رہے نے تیرے تے میرے کریم آقا لجپال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جدو باب شہبہ جو سرکار تشریف لے آ رہے نے مسلمانوں جناب داتا علی حجویری فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا سرکار نے ایک بڈھے جے بابے نو اپنی گود وچ اٹھایا ہویا ہے لجپال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بزرگاں نو گود وچ اٹھایا آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دا پیالہ انہوں پلا رہے نے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا سونیا اے ودوہا دے چہرے والے اے واللیل دیاں زلفاں والے اے مازاد قادر والے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہے کیڑا خوش نصیب ہے جڑا دن رات تیرے گود دے اندر بیٹھا ہویا ہے سونیا ہے کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تسی اپنے ہتھاں دے نال دودھ پلا رہے ہو تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انہاں لوگاں نو دعوت ہے انہاں لوگاں نو سبق ہے داتا صاحب خود فرماندے نے اس کشف المحجوب دے اندر آپ نے فرمایا میں سرکار دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی سونیا اے کون نے تیرے تے میرے کریم آقا نے جواب عطا فرمایا او علی حجویری اے تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام اعظم ابو حنیفہ داتا صاحب نے خود لکھیا غیر مقلد نہیں سن داتا صاحب نے اس کتاب دے اندر خود لکھیا کشف المحجوب دے اندر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب کائنات نے مینوں اللہ والیاں دا ہاتھ عطا فرمایا اور فرمایا چل دیا میرا سسٹم مولا علی نال جا کے رلدا ہے نال آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں کوئی ایرا غیرہ دا مقلد نہیں ہوں آپ نے فرمایا الحمدللہ مینوں دامن امام اعظم ابو حنیفہ ملیا ہے اور لوگوں تسی تے میں فقط امام اعظم نو منن والے دے گھر پیدا ہوئے حضرت داتا فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے تے خود محمد عربی نے مور لگائی ہے میرے تے خود محمد رسول اللہ نے مور لائی ہے اور فرمایا ہے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے والے دا بھی امام ہے تے پتہ لگ گیا کہ جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر داتا علی حجویری دی حاضری ہوئی نا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بھی کرائی تے تہاڈا تے میرا ذکر بھی کیتا کہو سبحان اللہ وابنا کہہ دو سبحان اللہ فرمایا کہ میرا جتھے ذکر ہویا نال میرے علاقے والیاں دا بھی ذکر ہویا یا نہیں ہویا بھائی آپ نے فرمایا تیرا امام ہے تے تیرے علاقے والیاں دا امام ہے الحمدللہ داتا علی حجویری دے علاقے وچ سب تو زیادہ امام اعظم دے منن والے نے کیوں نہ منن والے ہون میرے مصطفیٰ نے خود مور لائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مور لائی ہے کہ تیرے بھی امام نے تے تیرے علاقے والوں دے بھی امام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ یارو اج کوئی حاجی چلا جاوے اج حاجی کسی نو موقع مل جاوے 1400 سال ہو گئے حضور نو دنیا تو گئے 1437 ہجری چل رہی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو اور مسلمانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 27 سال کم و بیش ہو گئے حضور نے دنیا تو 1400 تے 27 سال حضور نے دنیا تو گئے اور آپ دے وصال تو 10 سال پہلے دی ہجری گنی جاندی ہے 27 سال ہو گئے دنیا تو گئے 1400 تے یارو آج بھی عاشق جاوے تو تے داڑا مار مار کے روندا ہے اور عاشق کہندے نے کہ خانہ کعبہ تے پہلی نظر مشکل ہے خانہ کعبہ تے پہلی نظر پانی مشکل ہے تے روضہ رسول تے آخری نظر پانی بڑی مشکل ہے اتھو دی جدائی پھر برداشت نہیں ہوندی حضرت داتا علی حجویری نے سرکار دی بارگاہ چرچ کی تھی سونیا اے دیوانے جڑے کڈے خوش نصیب نے کہ جڑے دن رات محبوبہ تیری گود وچ پہ کھیل دے نے کڈا خوش نصیب ہے آج 15ویں صدی 14ویں صدی کوئی چلا جاوے تے اون دا آن تے دل نہیں کردا لیکن وہ کڈا خوش نصیب ہے کہ جنہوں محمد رسول اللہ نے گود وچ بھی اٹھایا ہے وہ 1.25 لاکھ صحابہ کڈے خوش قسمت نے جنہاں نو رب کائنات نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے ایسے واسے الحمدللہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تیرے دربار تے آندے نصیباں والے مل کے محبت دعا مانگ لو تیرے دربار تے آندے
نصیباں والے او پیاس اکھیاں دی بجھان دے نصیباں والے پیاس اکھیاں دی بجھان دے تھکتے نہیں گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہم بلا جڑے جڑے اکے بیٹھے ہو ہاں ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے پھر محبت دینا ذرا آقا تیرے دربار تے آندے نے نصیباں والے رے پیاس اکھیاں دی بجھان دے نے نصیباں والے پیاس اکھیاں دی بجھان دے نے نصیباں والے اور اس مقام تے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے میرے کریم آقا لجپال محبوب علیہ السلام دی زیارت فرما رہے سن اس وقت میرا خیال اچھا ہے عالم روا دے اندر بھی حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وجہ دے چاہے ہونگے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھ رہے ہونگے اس ودہا دے چہرے دے داتا دی نظر ہوئے گی اچھا میں لفظ عرض کر دے وہاں داتا میں بار بار بول رہے ہیں بعض بیچارے ساڑھے ساتھی پریشان ہوندے نے داتا تے اللہ ہے داتا اللہ ہے داتا تے رب دی ذات ہے تے لوگاں وال مخلوق وال داتا دی نسبت کر چھڑی ہے نہیں بھائیو اے ساڑھی سادگی ہے تے علم کم علمی دی وجہ تو اے لفظ جڑے لوگ سمجھے نا کہ داتا رب دی ذات ہے ایک کم علمی دی وجہ تو بیچارے سمجھتے ہیں فقط ذاتی ظاہری معنی لیندے نے میں کیا داتا دا لفظ پوری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا ذخیرہ جڑا ہے لفظ داتا اندر موجود نہیں ہے کسی کو ہے یا کسی دے سامنے ہے تو پیش کر سکتا ذخیرہ حدیث شاہ ستہ دیگر جنہی بھی حدیث یا کتابہ نے کسے حدیث دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے رب کائنات نو داتا نہیں فرمایا قرآن پڑھنے والے ہو قرآن پاک یہ 6666 آیات نے 30 پارے نے 114 سورتہ نے اگر کھنگال مارو تے کدھرے بھی تانوں لفظ داتا نظر نہیں آئے گا لہذا نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے تو پھر داتا کہنے لگیا تکلیف کیوں دی سمجھ لگ گئی ہے نا اچھا ہوں اگلا تانوں مسئلہ دسا جڑا وچ آئے گا مسئلہ جڑا کہن گے جی وہ تے فارسی زبان دا لفظ ہے داتا لفظ بعداں تے پتہ بھی نہیں ہوندا داتا لفظ اصل فارسی زبان دا ہے جن دا مطلب ہے دینے والا کیا مطلب ہے دینے والا اور داتا اس دینے والے کو نہیں کہتے کہ جو رب دیتا ہے اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا یہ کتنی نکتہ آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو غور کیجئے گا اگر کوئی لفظ کوئی آدمی رب کو داتا کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کہاں سے مولوی صاحب نے بات نکال لی لوگ تو داتا سمجھتے ہی خدا کو ہیں جو نہ ماننے والے ہیں میرے علی حجویری کو خدا کو داتا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے کس وجہ سے بھئی داتا اس کو کہتے ہیں جو کسی بڑی ذات سے لے کر دیتا ہو داتا کسے کہتے ہیں جو کسی بڑی ذات سے لے کر دیتا ہو تو اگر رب کو داتا کہیں گے تو رب کس سے لے کر دیتا ہے تو اگر یہ سوچ اور عقیدہ بنا لیا کہ رب کسی سے لے کر دیتا ہے تو ایمان رہے گا بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا ایمان نام کی شے کوئی نہ رہ جائے گی اس لیے کہ داتا وہی ہے جو اس خالق و مالک سے لے کر دیتا ہے اور لوگوں نے غنی کا مطلب لکھ کے نا الغنی اللہ کا نام ہے اس کو بریکٹ میں ڈال کر لفظ داتا لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں الغنی کر دیتے ہیں کہ داتا کا مطلب ہے دینے والا داتا کا مطلب ہے دینے والا اس کا مطلب کیا ہے غنی ہے اصل میں مطلب کیا بنتا ہے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا غنی مان لیتے ہیں میں نے کہا غنی مان لو تو پھر عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو پھر عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو بھائی فقط غنی کہنے سے بھی بندہ مشرک نہیں ہوتا داتا کو داتا کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا جو داتا کو خدا پر لگاتا ہے وہ ظالم مشرک بن رہا ہے وہ خدا کے سوا کسی اور کو مان رہا ہے اور خدا کہیں سے نہیں لیتا وہ خالق و مالک ہے اچھا جنہوں نے اعتراض کیا ہے نا جنہوں نے
اس بات پہ اعتراض کیا ہے، انہی کے گھر کی بات بتاؤں۔ ایک حضرت ہیں، میں چلو ان کا نام لے دیتا ہوں، نانوتوی صاحب ہیں، پورا نام بھی نہیں لیتا ان کا، نانوتوی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا، اب یہاں داتا کو داتا کہنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، حضور نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، میں محمد تقسیم فرماتا ہوں۔ تو اب اللہ بھی داتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہوئے، لیکن کون سے داتا؟ جو رب سے لے کر دینے والے ہیں۔ حقیقی داتا مصطفیٰ بھی جو ہے خدا نہیں ہو سکتا، اور حقیقت میں جو لے کر دیتا ہے داتا لفظ اسی پر بولا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تمہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کے نام محمد رکھا کرو، لیکن میری کنیت ابو القاسم نہ رکھا کرو۔ اسے حضور نے منع فرمایا۔ اور کیا مطلب ہے؟ قاسم کا مطلب کیا ہے؟ بانٹنے والا۔ قاسم، ابو القاسم کا مطلب کیا ہے؟ جو بانٹنے والا ہو، جو دینے والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، فقط نام قاسم رکھ سکتے ہو، حضور کی پوری کنیت نہیں رکھ سکتے، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک طرف حضور کی حدیث پاک ہے واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں محمد کیا کرتا ہوں؟ لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہاں پر فقط اتنی ہے، حضور نے فرمایا میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ جو بندہ پوری مصطفیٰ کی حدیث کو اپنی طرف سے بیان کرے اور مصطفیٰ کی جگہ پر اپنا نام لکھے، بتاؤ وہ ایمان والا رہے گا؟ اس پر جو ہے شرط عائد ہوتی ہے یا نہیں کفر کی عائد ہوتی؟ نانوتوی صاحب کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، غالباً حج کا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے میرے ایک شیخ نے مجھے کہا، نانوتوی صاحب قاسم نام تھا نا، کہنے لگے نانوتوی صاحب آپ اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیں، جو کچھ آئے جا رہا ہے لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ نام چونکہ قاسم تھا تو کہنے لگے واللہ یوتی، مجھے رب دیتا ہے، وانا قاسم، کہتا ہے میں قاسم بانٹنے والا ہوں۔ میں نے کہا لفظ داتا پر تکلیف ہوتی ہے تمہیں، جب مصطفیٰ کی پوری حدیث کو اپنے نام آڈ کر کے جو ہے پوری حدیث سناتے ہو، اس وقت میرے مصطفیٰ کو مدینے میں غم نہیں ہوتا ہوگا؟ اس وقت میری قبر انور میں میرے آقا کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور اس اعلیٰ نے جو دیا ہے آگے اس کے غلام جو ہے کائنات میں بانٹ رہے ہیں، وہ کائنات میں ہر ایک کو دیے جا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا، میں آخر میں آپ کو دو اشعار منقبت کے حضور داتا صاحب کی محبت کے والے سے میں نے صبح بھی عرض کیے تھے، میری خواہش ہے کہ وہی آپ کو سنا دوں، چونکہ میں نے چیزیں تو کافی لکھی تھیں لیکن اس کے باوجود وقت نہ رہا۔ تو حضور داتا علی حجویری کے ہم سب الحمدللہ غلام ہیں، تو کون کون غلام ہے ذرا جو مل کے پڑھے گا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیں، نہیں تو ٹائم پورا ہو گیا میں بس کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ سارے مل کے پڑھیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے گی۔ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، مشد کے داتا تو، مشد کے داتا تو، جنہ لور نوان وسایا۔ جنہ جنہ دا عقیدہ ہے نا یار ہاتھ چوک کے ذرا محبت نہ پڑھو، پتہ لگے دیوانے بیٹھے نے۔ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، مشد کے داتا تو، مشد کے داتا تو، جنہ لور نوان وسایا، مشد کے داتا تو، یارو میں صد کے داتا تو، جنہ لور نوان وسایا۔ اور رونقاں لگیاں نے کیونکہ اج در تے آئے سوالی، اور رونقاں لگیاں نے اج در تے آئے سوالی، او صدقہ پنج تن دا، او صدقہ پنج تن دا، اج کوئی نہ جاوے خالی، او صدقہ پنج تن دا، بولو صدقہ پنج تن دا، اج کوئی نہ جاوے خالی، او صدقہ جڑے پنج تن دا کھان والے نے محبت نہ کہہ دیو صدقہ پنج تن دا، او صدقہ پنج تن دا، اج کوئی نہ جاوے خالی۔ اور آسان لے کے تے اج دوروں دوروں آئے، او یارو آسان لے کے تے لوگ دوروں دوروں آئے، او کر لے معجزہ، او کر لے معجزہ، میرا داتا معجز آئے، او کر لے معجزہ،
کر لے موجزیا کیونکہ اج داتا موجز آئے کہہ دیو راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان اور کر دے کرم جدوں کون داتا ساڑھے بھائی اشفاق صاحب نے الحمدللہ کوئی جمعرات ناغا ہی نہیں ہوندہ اور خدا دی قسم جڑے داتا دے دروازے تے ملنگ بن جاندے نا رب انہاں نے بڑی شان عطا فرماندا ہے رب انہاں نے بڑی عزت عطا فرماندا ہے کر دے کرم جدوں پھر لاندے نہیں ہو دیری کر دے کرم جدوں پھر لاندے نہیں ہو دیری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در یارو میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرے پیر علی حجویری اور ایک چلدا چلدا بندہ دوسرے ملک جو چلدا کسی ایسے لوگاں نال جنہاں دا حقیقت دین نال تعلق کوئی نہیں سے برداریاں رکھ کے مسلمان بنے پھردے سن انگریز ہی بیچارہ چلدا انگلینڈ چو نکلیا تے چلدیاں راوی دا کنارہ کراس کیتا تے میرے داتا دے دروازے تے آ گیا کہہ دیو محبنا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں جدو سرکار علیہ السلام دا دیوانہ جدو راوی دا کنارہ لنگن لگیا بیلیاں ہور نال ہے انہاں دا تعلق داتا نال نہیں ہے داتا دا تعلق انہاں نال نہیں ہے میں جاننا وقت ختم ہو گیا ذرا مختصر عرض کر رہے ہیں مسلمانوں جدو دیوانہ داتا دے مدار تے نظر پئی ہے ان چونکہ میرے داتا دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو گیا چلیا کتھوں انگلینڈ تو چلیا ہے میرے داتا نے اپنی بارگاہ قبول کر لیا وہ کہنے لگیا یار ایتھے ویکھو لوگاں دا رس کیویں ہے وہ کہنے لگے نانا یار چھاڑے تے سارا دن شرک ہوندی ہے تھے بدعت کر دینی وہ کہنے لگے انگریز سمجھ نہیں آدی پگاں تساں وی بنیاں ہویاں نے او پگاں انہاں وی بنیاں ہویاں نے داڑیاں انہاں وی رکھیاں نے داڑیاں تساں وی رکھیاں نے اے مشرک کیویں ہو گئے نانا اے مشرک نہیں ہو سکدے کیونکہ اندروں داتا نے قبول فرما لیا ہے او انگریز کہندا میرے دل تمنا پیدا ہوئی میں داتا دی بارگاہ دے اندر سلامی پیش کراں حاضری دیواں مسلمانوں مختصر کراں جو سونے والیاں سیڑھیاں دا دروازہ وہ سونے والے دروازے مسلمانوں جدو اندر چڑھن لگیا ہے او داتا دی بارگاہ دے اندر حاضری دین واسطے جدو سیڑھیاں چڑھن لگیا ایک ملنگ نے ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے بیلیا بے جا پہلے میں تینوں ناشتہ کرانا وا بے جا بیلیا میں تینوں ناشتہ کرانا وا اور وہ بیلی بیچارہ انگریز جدوں نے مسلمان ہویا نا کلمہ پڑھیا تے اس قرآن پاک پڑھدا حضرت سلیمان علیہ السلام دے واقعہ تے گیا کہ پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس جو ہے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گیا سی جدوں انہاں نال سی نا جدوں اے واقعہ تے آندا قرآن کھولنا تے کہنا یار میں انگریز سی نا چونکہ تجربے تو جدوں تک ثابت نہ ہوئے مندا نہیں سی انہیں کہا یار مینوں سمجھ نہیں لگدی کہ پلک جھپکن تو پہلے کیویں آ گیا پر قرآن وچ آیا ہے جدوں تو لنگن لگیا نا داتا نے فرمایا آ میں تینوں ایندا واقعہ سارا سنا دینا آؤ مسلمانوں جدوں نوجوان سیڑھیاں چڑھن لگیا بابا جی نے ہاتھ پکڑے بابا جی نے سبز چولا پایا ہے آپ نے فرمایا انگلش بابا جی گلاں پہ ہوندے نال انگلش کر دینے چونکہ وہ بھی انگریز ہے انگلش بابا جی نے فرمایا آجا بیلیا بہ جا میں تینوں ناشتہ کرانا وا جدوں ناشتے دی ٹیبل لگ گئی ہے بڑا حیران ہویا کہ بابا دے دروازے تے بہن والے ملنگ دی عجیب کیفیت ہے وہ بابا جی دے دیوانے نے مسلمانوں وہ نا بزرگاں نے اپنے جو ہے گدڑی دی اندروں جو ہے چینک کڑ کے سامنے رکھ چڑی ہے انہوں نے پھر ہاتھ پایا تے ٹرے کڑ کے سامنے رکھ چڑی انہوں نے جو ہے مسلمانوں گرما گرم تے تازہ ناشتہ سامنے رکھ چڑیا آپ نے فرمایا لے بیلیا ناشتہ کر لے پھر میرے داتا دی بارگاہ دے اندر سلامی واسطے چلا جائے مسلمانوں تو قابل توجہ بات ہے وہ حیران ہو گیا جدو علی حجویری دے بیٹھن والے در تے ملنگ نے مسلمانوں جدو کھانے دا ٹرے سامنے رکھیا جدو تازہ تازہ ڈبل روٹیاں سامنے آیا جدو سارا ناشتہ دے سامنے آیا وہ تے چیخا مار کے رون لگیا او ظالمہ میرا وقت ضائع کر چھڑیا جے او میرا بیڑا غرق کر چھڑیا جے میرے کلمے دا اج میں نو پتا چلے آئے داتا دے دروازے تے آکے فیض ملے آئے او کہہ لگے بیلیا ہویا کی او چیخا مار کے کہنا لوگو اے سارا ناشتہ جڑا ہے اے چینک میرے گھر دی انگلینڈ چوائی جے اے جڑا میرا تھرموس میرے گھر چو انگلینڈ دا آیا جے میرے سامنے جڑا
پورا ناشتہ جے لوگوں سارا انگلینڈ چو میرے گھر تو آیا ہے اگر داتا دے دروازے تے بیٹھن والا ملنگ اگر ہاتھ پاوے تو انگلینڈ چو ناشتہ منگوا سکدا ہے اس غلام دا اے حال ہے تے علی حجویری دا خود کی مقام ہوئے گا اگر داتا علی حجویری دا اے مقام ہے تو پھر اس علی حجویری دے غلام دا اے مقام ہے تو داتا دا کی مقام ہوئے گا تو پھر داتا دا کی اے حال ہے تو پھر محمد رسول اللہ دا کی مقام ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر سی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ولیاں دا دامن عطا فرمائے شایمان حضور دی غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.